آج صبح کی یعنی فجر کی نماز جو میرے پیچھے ادا کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتاؤ مجھے جنتی ہی جنت کا اعلان کر سکتا ہے جو خود جنت میں ہو, جو خود کا خود جنتی ہو, وہی تو جنت دے سکتا ہے, وہی تو جنت ہو جنت دینے کا اعلان کر سکتا ہے. آئیے سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں, غوث پاک نے ارشاد فرمایا صبح فجر کی نماز جو میرے پیچھے ادا کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا. اللہ اکبر. سب کے سب خوش ہو گئے, جتنے نمازی تھے خوشی میں جھومنے لگے. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک نے پرن چند ایک شرط لگا دی, ایک تاکید لگا دی, ایک شرط لگا دی. اے لوگوں سنو سنو, میری ایک شرط بھی ہے. کہا حضور شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اگر جو آدمی یہاں سے جائے اور جانے کے بعد میں کسی سے ذکر کر دے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. سب کے سب گئے, خاموشی سے گھر جا کر کے خاموشی سے گھر جا کر کے سو گئے. خوش تو ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں گے جنتی ہو جائیں گے. غوث پاک کا اعلان ہے. اللہ اکبر. سبھی کے سب خوش ہے, لیکن اپنا شوہر ہے اپنی بیوی سے ذکر نہیں کر رہا ہے, بیٹا ہے اپنی ماں سے ذکر نہیں کر رہا ہے, باپ ہے اپنے والد سے ذکر نہیں کر رہا ہے, ایک دوسرے سے کوئی کسی سے کہے کچھ نہیں رہا ہے, بس یہی سوچ رہا ہے کہ صبح کا وقت کیسے ہی آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ لگ جائے, مجھے نیند آ جائے اور فجر کی نماز نکل جائے. اللہ اکبر. اسی طرح سے جگتے جگتے پوری رات نکل رہی ہے, لیکن اسی دوران میں ایک اللہ کا ولی تھا جس نے یہ اعلان کو سنا. وہ اللہ کا ولی کون ہے؟ وہ ہے خواجہ معین الدین, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ, غریب نواز جو غریبوں کو نوازا کرتے ہیں. جب آپ نے یہ اعلان سنا تو آپ پوری رات نہیں سوتے ہیں. سب سو گئے, کوئی ذکر نہیں کر رہا کسی سے, سب کے سب آرام سے سو گئے. لیکن سنو مسلمانوں, یہ خواجہ معین الدین کی شان ہے. میرا خواجہ پوری رات سوتا نہیں ہے. اعلان سنا, سننے کے بعد فوراً ہی دروازے پر جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی لوگوں سونے کی رات نہیں ہے, آج جگنے کی رات ہے. بغداد کے دولہ نے اعلان کیا ہے کہ فجر کی نماز جو میرے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھے گا وہ جنتی ہو جائے گا. جو سنتا تھا وہ سوتا نہیں تھا. یہاں تک کہ آپ ایک دروازے پر نہیں, دو دروازے پر نہیں, تین دروازے پر نہیں, یہاں تک جب تک یہ بادشاہ جب تک یہ رات رہی آپ پیدل ہی چلتے چلتے لوگوں کے دروازے پر دستک دیتے رہے, لوگوں کو جگاتے رہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا ولی ہے جو رات بھر دستک دے رہا ہے, لوگوں کو اٹھا رہا ہے اور بتا رہا ہے. بغداد کے دولہ غوث پاک نے اعلان کیا ہے فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑے گا وہ جنتی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. المختصر. سب نے یہ اعلان سنا, خواجہ معین الدین نے بتایا, لیکن کوئی سویا نہیں. صبح ہوئی, فجر کی اذان ہوئی, سرکار غوث پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور جب سرکار غوث پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, نماز پڑھتے پڑھتے نماز پڑھی جا رہی ہے, اور جب نماز ہونے کے بعد میں میرے سرکار غوث پاک نے سلام پھیرا, سلام پھیر کر کے جب دیکھا تو پوری مسجد پھل تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد سے باہر تک نمازی تھے, مسجد سے باہر تک نمازی. جب غوث پاک نے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہوئے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم میں سے ایسا کون ہے جس نے میرے اعلان کا دوسری جگہ جا کر کے ذکر کیا ہے؟ کون ہے ایسا کس نے ذکر کیا ہے؟ تو لاسٹ سب سے آخری صف میں میرا خواجہ اٹھ کر کے ہاتھ بلند کر کے بادب کھڑا ہوتا ہے. کھڑے ہونے کے بعد میں عرض کرتا ہے اے غوث اعظم
تم نے اعلان سنا تھا؟ کہا حضور سنا تھا۔ کہا کیا اس کی شرط نہیں سنی تھی؟ کہا وہ بھی سنی تھی۔ کہا پھر جہنم میں جانے کا خوف نہیں تھا؟ پھر جہنم میں جانے کا خوف نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ جب میرے خواجہ نے اس کو سنا تو میرے خواجہ عرض کرتے ہیں یا غوثِ اعظم ہے بغداد کے دولہ، میں نے تمہارا اعلان بھی سنا تھا، میں نے تمہاری شرط بھی سنی تھی، جہنم میں جانے کا خوف بھی تھا، لیکن میری غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ ایک میری وجہ سے اور سب جنت میں نہ جائیں۔ میں نے دل میں خیال کیا اگر میری ایک کی وجہ سے اور سب جنتی ہوتے ہیں تو یہ سب جنتی ہو جائیں، اگر میں جنت میں نہ جاؤں تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے سرکار غوث پاک میرے سرکار غوث پاک نے اس کو سنا، سننے کے بعد میں سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے خواجہ سنو، اے غریب نواز سنو، آج جب جو یہ لوگ سب جنت میں جائیں گے تو تم ان کے سردار بن کر کے جنت میں جاؤ گے اور یہ تمہارے خادم بن کر کے جنت میں سبحان اللہ، یہ خادم بن کر کے جنت میں جائیں گے اور تم ان کے سردار بن کر کے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مالک ہی جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے، جس جگہ رہتا ہے، وہی وہ چیز دے سکتا ہے۔ میرے سرکار غوث پاک جنتی ہے، وہ جنت بانٹ رہے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جنت میں اپنا یہاں پر جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ حدیث پاک بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لوگ محفل میلاد میں بیٹھا کرتے ہیں وہ جنت کی کیاری میں بیٹھا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ اس وقت جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں۔ حضرات وقت کافی ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام